کراچی نہیں، ہر علاقے میں چاہے وہ کوئی زبان بولنے والا ہو، وہاں پر مقامی پولیس ہونی چاہیے، اس کے افسران مقامی ہونے چاہیے تاکہ وہ اس سچویشن کو سمجھ بھی سکیں، انٹریکٹ بھی کر سکیں اور اس کو ایڈریس بھی کر سکیں۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ 4700 یہ وہ وارداتیں ہیں جن کا کوئی ریکارڈ سی پی ایل سی میں موجود ہے، یا کوئی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے یا رپورٹنگ ہوئی ہے۔ ہزاروں واقعات ایسے ہیں جس میں لوگ پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ ایک طرف نقصان ہوتا ہے اور دوسری طرف رشوت کا ایک نیا بازار شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عدم تحفظ ہے لوگوں کا، بچے محفوظ نہیں ہیں، نوجوانوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، ماؤں کے لال ہیں، کسی کا سہاگ گزر جاتا ہے۔ کل بھی میں گیا تھا ایک نوجوان کے جس کے ایک 5 سال کا بچہ، ایک سال کا بچہ، اور اس کو فیملی کے ساتھ وہ جو ہے بازار میں، بیچ بازار کے اندر گلستان جوہر میں ذیشان کو گولی مار دی، اور پولیس والے پھر تنگ بھی کر رہے ہیں کہ گاڑی بھی آپ نہیں بیچ سکتے، آپ فلاں بھی نہیں کر سکتے، جرمانہ ہو جائے گا 25 لاکھ روپے کا۔ کون سا نظام ہے بھائی یہ کس نظام کے تحت لوگوں کو آپ پہلے قتل کرواؤ، ڈاکوؤں کو اور دہشت گردوں کو سپورٹ کرو، اور پھر اس کے بعد آپ جو مقتول کے گھر والے ہیں ان کو تنگ کرو اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ یہ نہیں چلے گا آپ، اور اس چیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ شہر کراچی کے لوگ پھر نکلیں گے اور جماعت اسلامی کراچی کے ان لوگوں کو اس طرح بے آسرا نہیں چھوڑے گی۔ پھر ہم احتجاج بھی کریں گے اور آپ کی ایک ایک چیز کو ایکسپوز بھی کریں گے۔ اس لیے میں آئی جی سندھ سے بھی کہتا ہوں، ڈی آئی جی صاحبان سے بھی کہتا ہوں، ایڈیشنل آئی جی سے بھی کہتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سی ایم سندھ، جنہوں نے ابھی تک اپنے پاس جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری ایسا ہی ہے نا، انہی کے پاس ہے، انہوں نے تو کوئی انٹیریئر منسٹر بھی وہ نہیں بناتے، تو اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے، اور رینجرز کو بھی پوزیشن کو واضح کرنا چاہیے، جن اختیارات کی ان کو ضرورت ہے وہ اختیارات دیے جائیں، تاکہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رینجرز یہاں پر تعینات ہے تو ہماری بچوں کی، ہماری عورتوں کی، ہماری بہنوں کی، ماؤں کی، جوانوں کی جان کو تحفظ دینا پھر رینجرز اور پولیس اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے اختیارات کا مسئلہ ہے، آپ آرمی چیف سے بات کریں، آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے بات کریں، آپ چیف منسٹر سے بات کریں۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ اختیار ملنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو سکے، لیکن اس طرح کر کے کہ ایک کہے مجھے یہ اختیار نہیں ہے، دوسرا کہے مجھے یہ اختیار نہیں ہے، میرے پاس نفری پوری نہیں ہے، اور ہم مرتے رہیں، ہم لٹتے رہیں، یہ شہر پورے پاکستان کی معیشت چلائے اور اس کے لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ بھی موجود نہ ہو، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اس لیے اس مسئلے کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا پڑے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ ہم پھر احتجاجوں کا سلسلہ شروع کریں گے اور پھر اس پر لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت شہر میں یہ گندگی جو پھیلی رہی اور ابھی بھی موجود ہے، گٹر ابل رہے ہیں، مچھر ہیں، صاف پانی کے مچھر بھی ڈینگی کی صورت میں موجود ہیں، اور گندگی اور گٹر بھی موجود ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے کل لوگوں نے بتایا کہ ایک ڈینگی کا پیشنٹ تھا جس کی حالت بگڑ گئی اور وینٹیلیٹر تک جانے کی نوبت آ گئی، اور وہ پورے شہر میں اسپتالوں میں ڈھونڈتا رہا، اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملا۔ آپ کو یاد ہوگا 2-2.5 سال پہلے جب کورونا کی وبا آئی تھی اور یہی وینٹیلیٹر کا مسئلہ آیا تھا تو کتنے بڑے بڑے اعلانات ہوئے تھے، صوبائی حکومت نے کتنے اعلانات کیے تھے اور تعداد بتانا شروع کی تھی کہ اتنے وینٹیلیٹرز آ گئے ہیں، وہ وینٹیلیٹرز کہاں ہیں؟ ہم اس وقت یہ سوال کر رہے تھے کہ تم کورونا میں بھی کماتے ہو اور تم سیلاب میں بھی کماتے ہو، عوام کو کچھ نہیں دیتے ہو، جو فنڈز آتے ہیں اس میں کرپشن ہوتی ہے اور لوٹ مار ہوتی ہے۔ ہسپتال پیشنٹس کو لینا انہوں نے بند کر دیا، اس وقت بیڈز نہیں ہیں۔ اس شہر کراچی کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر جو ہیں وہ لوگ انہیں ہسپتال، یعنی سرکاری اسپتالوں کا بھی برا حال ہے اور پرائیویٹ اسپتال بھی اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش موجود نہیں۔ کہاں جائیں گے لوگ؟ سڑکوں پہ مر جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ الارمنگ سچویشن مزید برباد خراب ہو جائے اور بدترین صورتحال پیدا ہو، اس میں فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ جائیں عباسی شہید ہسپتال بیڑا غرق کر دیا اس کا، سندھ گورنمنٹس کے جو ہسپتال ہیں ان کی حالت دیکھیں، آپ جا کر دیکھیں، جو صرف چند این جی اوز کے پیچھے چھپنے کا یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے، این جی اوز کو کچھ فنڈ دے دیتے ہیں، وہ این جی اوز کچھ کام کر دیتی ہیں، وہ ہسپتال کا ایک آدھ شعبہ اچھا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور
بحیثیت مجموعی ہیلتھ کے شعبے میں کرپشن ہوتی رہتی ہے. کسی کو پرواہ نہیں ہے, کسی کو فکر نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ مرتضی وہاب صاحب سیاسی ایڈمنسٹریٹر کہاں ہیں؟ مچھر مار اسپرے بھی نہیں کر سکتے تو یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک تو غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے, تو وہ سندھ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں, لیکن کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے لیے ان کے پاس اسپرے کرنے کے لیے بھی وقت بھی نہیں ہے اور دوائیں بھی نہیں ہیں. وہ دوائیں کہاں چلی جاتی ہیں جو بجٹ میں موجود ہوتی ہیں؟ وہ اسپرے گنز کہاں ہیں؟ وہ گاڑیاں کہاں ہیں؟ وہ پیٹرول کی پرچیاں تو جاری ہو رہی ہیں, وہ عملہ کہاں ہے؟ تو ان مچھروں کو مارنے کے لیے تو سیدھا سیدھا بہت آسان سا نسخہ ہے. دوائیں ہوتی ہیں, گنز ہوتی ہیں, گاڑیاں لیں اور نکل جائیں, یہ تو کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے. لیکن نااہلی ہے اور باتیں ان کی سنو اتنی بڑی بڑی کریں گے, کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے. پورے سسٹم پہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, الیکشن کرانے نہیں چاہتے, بار بار اس کو ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت کراچی کو میئر کی ضرورت ہے, کراچی کو ٹاؤنز کے چیئرمین کی ضرورت ہے, کراچی کو یو سی کے چیئرمین اور کونسلر کی ضرورت ہے. یہ محض سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ سندھ ڈوب رہا ہے اور آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بلدیاتی الیکشن کو فوری طور پر کروائیں. یہ سیاست کا شوق نہیں ہے, یہ کراچی کی ضرورت ہے. یہ کوئی جو ہے وہ نام و نمود کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح ملک میں اور چیزیں چل رہی ہیں. یہ پرسنالٹیز کو اجاگر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ذاتی اقتدار کی جنگ نہیں ہے. کراچی کے لوگ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو بلدیاتی سیٹ اپ ملے اور با اختیار بلدیاتی سیٹ اپ ملے, اور جتنے وعدے اور جتنی چیزیں حکومت کر رہی ہے اس پر عمل درآمد کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ بلدیاتی الیکشن کراچی میں نہیں ہو سکتے. میں حیران ہوں کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے بلدیاتی الیکشن پر آواز نہیں اٹھاتی اور باقی چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. تو کراچی کی یہ ضرورت ہے کہ اس وقت گلی محلوں کی سطح پر, اور میں ایک مطالبہ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں سے موٹر وہیکل ٹیکس لیا جاتا ہے. جہاں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ موٹر وہیکل ٹیکس آبادی کے تناسب سے بلدیات کو دیا جائے, لیکن اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ سڑکیں برباد کر دی ہیں اس حکومت نے, تباہ ہو رہی ہیں گاڑیاں, تو موٹر وہیکل ٹیکس میں ٹیکس لینے کا کوئی جواز اس وقت نہیں ہے. اس کو ایگزم کیا جائے. جب آپ سڑک دے نہیں رہے بلکہ مزید آپ کو تو پیسے دینے چاہیے لوگوں کو گاڑیاں ٹھیک کروانے کے لیے. اب گاڑیاں کیا, لوگوں کی تو کمر ٹوٹ رہی ہیں, ان کی تو ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. ظالموں, تم کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دیتے ہو. 6 سال ہو گئے اورنج ٹرین کا افتتاح نہیں کر پا رہے ہیں, آج بھی لولا لنگڑا افتتاح کرنا چاہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3.8 کلومیٹر کی سڑک میں, جس میں سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر تو بنارس کا پل آ جاتا ہے جس میں اس کا کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا, تو 2 کلومیٹر کی جو آپ نے اورنج ٹرین بنائی ہے, اورنج لائن بنائی ہے بسوں کی, وہ پیسہ کتنا کیوں خرچ ہوا ہے اس کا حساب دیا جائے. 6 سال میں کیوں ہوا یہ کام؟ آپ کی حکومت ہے, سندھ حکومت یہ کام کر رہی ہے. چلو گرین لائن میں تو وفاقی حکومت کی نااہلی تھی, نون لیگ اور پی ٹی آئی کی نااہلی تھی, لیکن یہ تو سندھ حکومت کے تحت ہے. یہ کیوں نہیں بنا؟ اور آپ نے کیا فیسلٹی دی ہے لوگوں کو؟ اتنا بڑا اسٹرکچر بنا کے آپ صرف جا کے اورنگی 5 سے واپس لے آؤ گے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. یہ کراچی کے ساتھ مذاق کا سلسلہ بند کیا جائے. 5,000 ارب روپے سے زائد کا ترقیاتی بجٹ 14 سال میں سندھ حکومت کا ہے. یہ چند پیپلز بس سروس کے نام پر بسیں لا کر اور کچھ لائنوں کے افتتاح کر کے آپ دھول نہیں جھونک سکتے. ہمیں ٹرانسپورٹ کا پورا سسٹم چاہیے, ماس ٹرانزٹ. ہمیں کم از کم اس وقت فوری طور پر 8-10 ہزار بسیں چاہیے, ہمیں سڑکیں چاہیے. ہمیں اس طرح سے نہیں بہلایا جا سکتا. اس لیے کراچی کے حقوق کی اس تحریک کو ہم لے کر آگے چلیں گے اور عوام کی آواز بنیں گے. کے الیکٹرک نے ایک مرتبہ پھر جو ہی پارا بڑھتا ہے جاتی ہے, ان کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ کل ہم نے آنریبل ججز جو ہائی کورٹ کے جہاں ہم نے پٹیشن کی ہے, میں نے ان کے سامنے عرض کی, انہوں نے ہمیں موقع دیا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میں نے وہاں پر یہ عرض کیا کہ یہ پورا ٹیرف یہ پرفارمنس بیسڈ ٹیرف ہے. اس میں جتنے وعدے ایگریمنٹ میں کیے تھے, اگر یہ وعدے کے الیکٹرک پورے نہیں کر رہا تو پھر ان کو
فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگانے اور اس طرح کی اوور بلنگ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مزید فردر نوٹسز ہوئے ہیں اور 2 ہفتے بعد دوبارہ ہیئرنگ ہوگی تو انشاءاللہ ہم پورا مقدمہ کراچی کا عدالت میں رکھیں گے. ایک ایک بات پر گفتگو ہوگی, ایک ایک چیز کو اجاگر کریں گے کہ کیا کرپشن اور دھندے بازی ہو رہی ہے, اور ہم فارنسک آڈٹ کا مطالبہ کریں گے تاکہ یہ ساری چاروں گورنمنٹس اور چاروں بڑی پارٹیاں جو بڑی صاف ستھرے بن کر لوگوں کے سامنے آ کر ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں, اب کراچی کے لوگ ان کے ایک ایک لیڈر سے یہ پوچھیں گے کہ الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کیوں کرتے ہو. وہ پارٹیاں جن کے بڑے بڑے لیڈر ہیں یہاں کراچی کے جو کہتے ہیں کہ الیکٹرک بہت اچھا ادارہ ہے, ان سے بھی سوال کریں گے کراچی کے عوام کہ ہم مزید بے وقوف نہیں بن سکتے, اور ان سے بھی کریں گے جو حکومتوں میں اس وقت شامل ہیں یا پہلے شامل رہے ہیں کہ تم نے اس مافیا کو سپورٹ کیا. ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کا فارنسک آڈٹ کرو. فیول ایڈجسٹمنٹ جس بنیاد پر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اضافی فیول خرچ ہوا ہے, وہ فیول کہاں سے آ رہا ہے. اگر بائیکو کمپنی سے آیا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ ابراج گروپ ایک طرف کے الیکٹرک کی بھی مالک کمپنی ہے, دوسری طرف بائیکو میں بھی اس کے میکسیمم شیئرز ہیں, اور جعلی انوائسز کے ذریعے سے وہ آئل کے خالی جو ہے وہ کنٹینر آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے وہ انوائس جعلی بن جاتی تھی, اور یہ سارے پیسے کراچی کے عوام کو دینے پڑتے تھے. یہ ہم نے نہیں کہا, اس وقت کے ذمہ دار ترین لوگوں نے آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے نشاندہی کی تھی کہ اس وقت 62 ارب روپے کراچی کے لوگوں کے کھائے گئے تھے. اب تو یہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. جو خراب اور فرسودہ پلانٹس ہیں وہ چلائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر فیول زیادہ خرچ ہوتا ہے, اور جو جن کے بارے میں وعدہ تھا کہ 2019 میں 900 میگا واٹ کا پلانٹ آئے گا وہ آج تک نہیں آ رہا. جو اس سے قدرے بہتر پلانٹ تھے وہ بھی نہیں چلائے جاتے. تو یہ گورکھ دھندا ہے کیا؟ یہ کرپشن کا یہ جو پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے جس میں نیپرا شامل ہے, جس میں کے الیکٹرک مافیا شامل ہے اور جس میں حکومتیں شامل ہیں, اس کو ہم بے نقاب کریں گے عدالت میں انشاءاللہ, اور مطالبہ کریں گے کہ کراچی کے لوگوں کے اوپر سے یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, یہ الیکٹریسٹی ڈیوٹی, یہ فردر چارجز, اور پھر اس کو سب کو جمع کر کے سیلز ٹیکس, اور پھر ٹی وی کی فیس, اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یوٹیلیٹی بلز بھی بلدیہ کے اس میں آئیں گے, اور مراد علی شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ ہم پتہ نہیں کون سے چارجز ہیں جو گیس کے بل میں لگا کر دیں گے. تو بھائی بند کر دو سارے محکمے, کیوں ہم پر بوجھ بنے ہوئے ہو اگر بلوں میں یہ ساری چیزیں لینی ہیں, اور پھر غلط طریقے سے انکم ٹیکس اس میں لینا. ان سب چیزوں کو ہم نے چیلنج کیا ہے, اور کہ الیکٹرک مافیا کو بھی بے نقاب کریں گے اور اس کے سہولت کاروں کو بھی بے نقاب کریں گے انشاءاللہ. میرا مطالبہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا یہ سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے, اور لوگوں کو راتوں کو لوگوں کو جگانا اور شدید گرمی میں پریشان کرنا یہ ظاہر ہے کہ کرتا ہی اس لیے تاکہ مزید مراحت حاصل کریں. پھر ہم یہ جو مذاق وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے دنوں اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا ہے پورے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے 200 یونٹ کے تک کے لوگوں کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کر دیے ہیں, لوگ دھکے کھاتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے 300 یونٹ والوں کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کر دیے ہیں, لوگ دھکے کھاتے رہے, جا کر اپنی چیزیں ٹھیک کرواتے رہے. اور پھر ایک دن بڑے اچھے موڈ میں مفتیٰ اسماعیل صاحب نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ چارجز ختم نہیں ہوئے ہیں, یہ صرف مؤخر ہوئے ہیں. یہ دھوکہ دہی, یہ فراڈ, یہ قوم کے ساتھ سنگین مذاق کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو کچھ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ جو جعلی قسم کی ڈیوٹیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا, اور ہمیں حساب کیا جائے کہ ہائیڈل پاور سے جو بجلی بن رہی ہے وہ کتنے کی ہے, آئی پی پیز کے ساتھ کیا آپ کے معاملات ہوئے ہیں, کیوں اتنا مہنگا فیول آپ لے کر لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں, یہ جعلی قسم کے معاہدات کیوں ہوئے, یہ کس نے اس میں کک بیکس لیے ہیں. اور کراچی میں کم از کم ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسس بجلی کی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو کے الیکٹرک سے جنریشن لے لی جائے, اور تمام تر انحصار وفاقی حکومت اس بات کی ذمہ دار ہو کہ کراچی کی بجلی کی سپلائی ہو, اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا نظام جو ہے وہ فی الحال جو بھی 5-6 مہینے تک چل رہا ہے چلے, اور نئی کمپنیوں کو اس میں انوائٹ کیا جائے. ہمارا تو مطالبہ اصولاً یہ ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کرو, ان کے تمام جو مالکان ہیں ان کو ایکسپوز کرو, سب کے سامنے لے کر آؤ, ان پر مقدمات چلاؤ تاکہ آئندہ بھی کسی کو لوٹ مار کرنے کا کوئی جو ہے وہ ہمت نہ ہو سکے.
تو بہرحال یہ جنریشن کا پورا نظام وفاقی حکومت کے تحت ہونا چاہیے. اور این ٹی ڈی سی میں اگر ایکسس بجلی موجود ہے تو کراچی کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ مہنگی بجلی یہاں پر بنے اور مہنگی بجلی جو ہے وہ اس کے چارجز بھی ہم دیں اور بیچ میں ایک پرائیویٹ کمپنی اپنا پروفٹ لیتی رہے. ہم ان کے پروفٹ کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے, ہمیں سہولت پہنچائی جائے, ہم پورے ملک کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے یہ بنیادی مطالبات ہیں. اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر بلدیاتی الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے. کراچی کو کسی بھی ضمنی انتخاب کے مقابلے میں بلدیاتی الیکشن کی ضرورت ہے. میں حیران ہوں, پارٹیوں کا بھی عجیب بیہیویئر ہے. ضمنی انتخاب بھی اناؤنس ہوئے تھے تو یہ کورٹ میں چلے گئے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے. جب وہ آگے ہو گئے تو کہتے ہیں کہ کیوں آگے کر دیے گئے. لیکن یہ ضمنی انتخاب کے کھلونے ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طرح کے الیکشن کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کو, اس کے اوپر تو اب خود کورٹ کو بھی جا کر دیکھنا چاہیے کہ مذاق قوم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. استعفے اتنے منظور ہو گئے, اس پہ الیکشن کرا دو, ایک نے واپس لے لیا, پھر نہیں کراؤ, پھر منظور ہو گئے اس پہ کرا دو, جو جیت جائے گا وہ اس اسمبلی میں نہیں جائے گا. تو یہ کھلواڑ کیوں ہو رہا ہے قوم کے ساتھ؟ لیکن جو اصل الیکشن ہے بلدیاتی الیکشن, اس الیکشن کو کروانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کی اناؤنسمنٹ ہو. تو یہ ہماری چند چیزیں ہیں. اور آخر میں سیلاب کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے رضاکار اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. جگہ جگہ اسٹیشنز بن گئے ہیں اور انشاءاللہ کراچی سے بھی جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار یہاں سے روانہ ہونا شروع ہو رہے ہیں. کچھ دنوں میں ہم پورا ایک نظام بنا رہے ہیں کہ جس میں جا کر والنٹیئر بنیں گے. اور میں کراچی کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں اور ان سب لوگوں سے کہتا ہوں, ڈاکٹر سے, پیرامیڈیکل اسٹاف سے, کہ وہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر اگر اپنی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں تو وہ جماعت اسلامی اور الخدمت سے رجوع کریں. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی جو ڈاکٹرز کی تنظیم ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما, اس کا جو مین ونگ بھی اور ویمن ونگ بھی, انشاءاللہ تعالی وہ دونوں اس میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور جہاں جہاں پر بھی لوگوں کی ضرورت ہے وہاں پر لوگ پہنچیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ انٹیریئر سندھ میں بہت مشکلات ہیں اس وقت, خاص طور پر مہڑ میں, دادو میں, خیرپور ناتن شاہ میں, وہاں پر چیزوں کی سپلائی بھی مشکل ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا کام ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مورو کا آپ نے وہ بنایا ہوا ہے گیٹ, جس کی وجہ سے اتنی جو ہے وہ گاڑیاں رک رہی ہیں اور ہزاروں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں, اس کو ریموو کر دیں. تو وہ کام بھی کرنے میں ان کو یہ ہو رہا ہے کہ صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے بات کر رہے ہیں اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم کیسے توڑیں. او بھائی, ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے, آپ فنڈ پکڑ رہے ہیں پوری دنیا سے, آپ جو ہیں وہ قوم کے لوگوں کی سیلریاں کاٹ رہے ہیں, اور اس ایمرجنسی میں وہ پارٹیاں جو خود وفاق میں بھی حکومت میں موجود ہیں اور صوبے میں بھی حکومت میں موجود ہیں, وہ ہمارے ساتھ یہ مذاق کریں کہ ہم ایک گیٹ ریموو نہیں کر سکتے اور لوگوں کے لیے سامان پہنچانے کے جو ذرائع موجود ہیں اس کو بھی تیز نہیں کر سکتے. خود تو کچھ کر نہیں رہے, جو این جی او سامان پہنچانا چاہتی ہیں اس میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. تو میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جو پیچ ورکنگ ہے نیشنل ہائی وے کی, ایمرجنسی میں اس کو کیا جائے تاکہ تیز رفتاری سے لوگ جو ہے وہ پہنچ سکیں, اور اسی طرح سے ان گیٹس کو ریموو کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنا سامان کی ترسیل کر سکیں. بہت شکریہ. جناب علی, شکریہ سر. بہت شکریہ جناب. اصل میں دیکھیں, یہ جب حکومت اپنی کوئی پرفارمنس ہی نہیں دکھا سکے, نااہلی ہی اس کی نظر آ رہی ہو, وہاں پر بھی لوگوں کو نہ پہنچا رہے ہوں, جو لوگ یہاں پر آ گئے ہیں ان کو بھی سہولتیں نہ دے رہے ہوں. یعنی اسکولوں میں لا کے ڈال دیا اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی کھانا الخدمت دے, ناشتہ سیلانی دے, فلاں آرگنائزیشن یہ دے وہ دے. تو جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اسی طرح کی باتیں چلیں گی نا. پولیس کا نظام ٹھیک نہ ہو, رینجرز اختیارات کی بات کرتی ہو, لوگوں کو لا کر بسانے کا کوئی انتظام نہ ہو, پورے شہر کو ایسے چھوڑ دیا گیا ہو, پورے صوبے کو ایسے چھوڑ دیا گیا ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ سازشی تھیوریز بھی چلتی ہیں. پھر اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے لسانی رنگ بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر حکومت اپنا کام منظم طریقے سے کرے, کوئی ریٹ قائم کرے, کام کرے لوگوں کے لیے, تو یہ سب مسئلے پھر, یہ سازشیں پھر آگے نہیں بڑھیں گی. جی.